عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات مانے، بیوی کی بات بھی مانے اور بیوی کا احترام بھی کرے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میری بیوی میری نوکرانی ہے، اپنی بیوی کی بات مانے، بیوی کی بات بھی مانے اور بیوی کا احترام بھی کرے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میری بیوی میری نوکرانی ہے، یہ غلط بات ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ العظیم۔ قال رب زدنی علما، قال رب زدنی علما، قال رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و مکرم محترم عزیز دوستو، میں نے جو آیات کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد حضرات کے لیے نکاح کو ضروری قرار دیا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ نکاح کرنا ایک سنت عمل ہے۔ کچھ عبادت گزار ایسے بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا کیونکہ ہماری عبادت میں خلل آئے گا۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا، ہماری عبادت میں خلل آئے گا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، ایسے ہی میں نے زندگی گزارنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایسے مردوں پر بھی اللہ کی لعنت، ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالی کی لعنت جو یہ کہتی ہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے، وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے، وہ 70 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، تو 2 رکعت نماز نفل 70 نماز نفل سے بھاری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، عورتوں کا بھی حقوق ہوا کرتا ہے۔ عورتوں کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ یہ بھی کہہ دے اپنی بیوی کو سالن بنا رہی ہے اور دل جوئی کرنے کے لیے یہ کہہ دے کہ آپ نے اچھا سالن بنایا، چائے پیش کی تو کہے بہت اچھی چائے بنائی۔ اس میں محبت بڑھتی ہے، محبت آتی ہے۔
میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں. یہ نکاح کرنا اچھا عمل ہے. نکاح کے بغیر آدمی مکمل نہیں ہو سکتا. بچوں کے بغیر آدمی مکمل نہیں ہو سکتا. جس طرح ہمارے پاکستان کے مشہور سیاستدان ہیں جس کا نام شیخ رشید ہے، اس بے غیرت نے یہ کہا تھا کہ مجھے نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تازہ دودھ مل جاتا ہے، پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بے غیرت زانی ہے، زنا کو دعوت دیتا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ایمان مکمل ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کا احترام کرے، اپنے خاوند کی بات مانے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ کسی سفر کے لیے جا رہے تھے اور بیوی نے اس سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں اور میرے لیے کیا حکم ہے. اس کی بیوی سے اس نے کہا کہ تیرے لیے یہ حکم ہے کہ میرے بغیر، میری اجازت کے بغیر آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد قاصد آیا کہ آپ کا والد محترم جو ہے وہ بہت بیمار ہے. اس عورت نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی، مجھے اجازت نہیں ہے، میرے خاوند نے مجھے اجازت نہیں دی، مجھے اجازت ملے گی میں تب آؤں گی. وہ قاصد چلا گیا. پھر قاصد آ گیا کہ آپ کے والد محترم بہت بیمار ہے، آخری ایام میں رخصت ہونے والے، آپ کے بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. اس عورت نے کہا کہ مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے، میرے خاوند نے مجھے اجازت نہیں دی، وہ آئے گا میں اسے اجازت لوں گی پھر. پھر قاصد آ گیا کچھ دیر کے بعد کہ آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، فوت ہو گئے. اس عورت نے پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند کسی سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے والد محترم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بار بار پیغام آ رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہی حکم ہے کہ تم اپنے گھر ہی رہے. آپ کے خاوند نے تجھے اجازت نہیں دی اور میں بھی اجازت نہیں دے سکتا. بیوی اتنی تابعدار اپنے خاوند کے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خوشخبری سنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والدین، تیرے والد کی بخشش فرما دی. تیرے والد محترم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے. اس بیوی نے اپنے خاوند کی اطاعت کر کے دکھائی. آج کل
خاوند روک رہا ہے یا نہیں جانا، لیکن اس کی بات نہیں مانی جاتی. بیوی کہتی ہے میں نہیں جانا ہے، گھر والا کہتا ہے آپ نے یا نہیں جانا، نہیں میں نے جانا. آج کل کے بھائی بھی ایسے ہیں، اپنی بہن کو سمجھاتے نہیں ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے خامند کی اطاعت کریں. بھائی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لے کے جا رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے کرنا. ایسے لوگ بھی دنیا میں بس رہے ہیں. عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اور خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات مانے، بیوی کی بات بھی مانے اور بیوی کا احترام بھی کرے. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میری بیوی میری نوکرانی ہے، یہ غلط بات ہے. عورت، میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت جو ہے نا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے عورت. اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مثال دی ہے عورت کی. عورت گھر میں ہی زیب و تن کرے، اپنے خاوند کے سامنے اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھی خوشبو لگائے، اچھا میک اپ کرے، خاوند دیکھ کر خوش ہو. لیکن آج کل الٹ چل رہا ہے. جس وقت عورت نے بازار جانا ہے تو اس عورت نے اس وقت کپڑے پہننے، خوشبو لگانی ہے، اچھا میک اپ کرنا ہے، اچھی جوتی پہننی ہے، پن سنور کر بازار میں جاتی ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو اوروں کے لیے بن سنور کر رہتی ہے. اس عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے لیے بن سنور کر رہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا دوست تھا، اس کی بیوی نے سالن بنایا اور سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا، اور اس کے خاوند نے سالن چیک کیا تو نمک زیادہ ہے. وہ جا کے کمرے میں سو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ میری بیوی نے سالن بنایا ہے، نمک زیادہ ڈال دیا، اور میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں. اور اس کو نیند آ گئی. پھر کسی بزرگ کی زیارت ہوئی، اس بزرگ نے کہا کہ تو نے اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے، تجھے معاف فرما دیا ہے. ایک مسلمان عورت غیر مسلم کے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی، کام کیا کرتی تھی، اور وہ غیر مسلم تھے. غیر مسلم عورت مسلمان عورت سے پوچھتی ہے کہ آپ کا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے. اس عورت نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اچھا گزر بسر ہو رہا ہے. غیر مسلم عورت نے سوچا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے
کھانے پینے کی اشیاء بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ غیر مسلم عورت نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، غیر مسلم عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کا گھر والا جب گھر کے اندر آیا تو اس عورت نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں۔ یہ جو نکرانی ہمارے گھر میں کام کرتی ہے یہ مسلمان ہے؟ میں نے جب بھی اس سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، 4-5 ہزار روپے ہم تنخواہ دیتے ہیں اس کو، یہ ہر وقت یہی کہتی ہے، ہر وقت یہی کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں نے سوچا کہ ان کے دین میں سکون ہے، میں نے اسی لیے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی، آپ بھی مسلمان ہو، اس عورت کا خاوند بھی مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو، دین میں جو سکون ہے کہیں اور جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے 4-4 5-5 لاکھ تنخواہ والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ جس کی 10 سے 15 ہزار روپے تنخواہ ہے، آپ سادہ سی مثال لے لیں، امام مسجد، مولوی صاحب، قاری صاحب، 10 سے 12 ہزار 15 ہزار پر ان کی تنخواہ ہوتی ہے، اور ان کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ بھی قاری صاحب سے پوچھ لے کہ آپ کا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ آپ امام مسجد کے پاس جائیں، امام مسجد سے پوچھیں کہ آپ کا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ 1 لاکھ والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میرا گزارا تو بہت مشکل ہو رہا ہے، میرا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک عورت کی کال آئی میرے پاس، اور اس نے کہا کہ میری 40 سال عمر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر دے جو میرے ساتھ نکاح کرے۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے میں نے جس کو بھی کہا ہے کہ 40 سال عمر ہے اس لڑکی کی، اور جس کو بھی میں نے کہا ہے انہوں نے نہ کی، ہاں نہیں کی، نو کا۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہے جو شروع میں کہتی ہے کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا، ابھی ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں، پڑھائی ہماری چل رہی ہے، جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہاں اسی کو 50 سال والا بابا تو مل سکتا ہے، لیکن 25-20 سال والا لڑکا نہیں مل سکتا۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق۔